اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 141 تلاوت کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی جس نے، یعنی وہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ جس نے انشاء پیدا کیے جنات باغات، یعنی وہی اللہ جس نے باغات پیدا کیے، معروشات چھتری والے، وغیر معروشات اور بغیر چھتری والے۔ پھلدار پودے یا بیلیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں، جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، اس طرح کے اور پھل بھی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کہ تھوڑا زمین سے اوپر جا کے پھیلتے ہیں یا پھیلائے جاتے ہیں، جیسے انگور کی بیل لگائی جاتی ہے، یا جیسے سیب، انار وغیرہ، یہ چیزیں زمین سے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے جو زمین سے اوپر چھتری بناتے ہیں پھلدار پودے، ان کو بھی پیدا کیا، اور جو زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں زمین کے سینے کے اوپر، ان کو بھی پیدا کیا۔ والنخل، اور کھجور کے درخت بھی پیدا کیے۔ والزرع مختلفا اکلہ، اور مختلف ذائقوں کی فصلیں بھی پیدا کیں، یعنی مختلف ذائقے ہیں مختلف فصلوں کے۔ دیکھ لیں، گندم ہے اور جو ہے، اور جیسے چاول ہے، اس طرح کی بہت ساری فصلیں ہیں جن کے شکلیں بھی مختلف ہیں اور ذائقے بھی مختلف ہیں، تو وہ اللہ نے پیدا کیے۔ والزیتون، اور زیتون کو اللہ نے پیدا کیا۔ والرمان، اور انار متشابہا وغیر متشابہ، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور اس سے مختلف بھی ہیں، یعنی شکل میں ایک دوسرے سے ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں اور ذائقے مختلف ہوتے ہیں، اور شکلیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں اور ذائقے بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ تم اس کا پھل، یعنی جب وہ پھل لے آئیں تو تم ان کا پھل کھاؤ۔ اذا اثمر، جب وہ پھل لے آئیں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دو تم اس کا حق دن اس کی کٹائی کے، اور کٹائی کے دن اس کا حق ادا کر دیا کرو۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کیا کرو۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی تفصیل بتائی ہے، اور خاص طور پر یہاں پہ تذکرہ ہے پھلوں کا اور فصلوں کا۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تذکرہ توحید اور آخرت کا کیا ہے، اور توحید پر لانے کے لیے مشرکین مکہ کو بالخصوص اور پوری اقوام عالم کو، اس وقت کی اور بعد میں آنے والی کو، اللہ تعالیٰ نے بالعموم مخاطب کیا ہے کہ یہ جو طرح طرح کے آپ پھل کھاتے ہو، کسی کی بیلیں زمین کے اوپر بچھی ہوئی ہیں، کسی کے اوپر ہیں، کوئی چھتری بنا کے کھڑا ہوا ہے درخت، اور کوئی زمین کے اوپر بچھا ہوا ہے، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتدریج پیدا کیا۔ انشاء، جس کو یعنی آہستہ آہستہ بڑھانا، اگانا۔ اور پھر آپ یہ فصلیں دیکھتے ہو، اس میں چاول ہیں، اس میں جو ہے، اس میں گندم ہے، اور اس سے ملتی جلتی اور بھی فصلیں ہیں جن کو آپ کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہو کہ مختلف طرح کے پھل ہیں، ایک ہی جیسی زمین سے اگتے ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، تو یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے، مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کرے، اور یہ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اوپر یعنی زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، ان کی غور و فکر سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے غور و فکر سے انسان خالق تک پہنچ سکتا ہے، اور پھر خالق کی پاور اور خالق کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بندہ آنکھیں بند کر کے چلتا رہے اور یہ کہہ دے کہ یہ خود بخود ہو گئی ہیں یا کسی ثانیہ کا نتیجہ ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ خالق تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم جو فصلیں اگاتے ہیں، جو پھل اگاتے ہیں، پھر وہ پھل تیار ہوتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، پھر ہم ان کو کھاتے ہیں، تو یہ سارے ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب تک پہنچیں، اور یہ رب کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں جو اس نے انسانیت کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لے کر آئیں۔
کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کہ جب وہ پھل لے کر آئیں تو ان کا پھل کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور کٹائی کے دن اس کا حق بھی ادا کر دیا کرو، یعنی جب آپ فصل اکٹھی کر رہے ہو تو اس کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، یعنی جو عشر کے معنی میں آتا ہے کہ جو آپ اپنی محنت سے کرتے ہو تو اس کا 20واں حصہ، اور جو خود قدرتی مفت پانی سے سیراب ہو جاتی ہے تو اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور نفلی صدقات بھی اس سے معنی لیے جا سکتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، محنت تم نے کی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا پھل تمہیں آج اس کا اکٹھا کرنے کی توفیق دی، تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کیا کرو۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، بڑا اہم حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، نہ تو ساری تم خود کھا سکتے ہو، نہ ساری اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، بلکہ اس سے اپنے بچوں کو بھی دو، بیوی بچوں رشتہ داروں کو بھی دو، والدین کو بھی دو، بہن بھائیوں کو بھی دو، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو اور اپنے لیے بھی جمع کرو۔ تو ساری اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی نہ رکھنا، یہ بھی اسراف کے معنی میں آتا ہے، اور سارا کچھ گھر والوں کے لیے رکھ دینا اور اللہ کے راستے میں کچھ بھی نہ لگانا، تو یہ بھی اسراف کے معنی میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میانہ روی اختیار کرو کہ اللہ کے راستے میں بھی دو، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، اور اللہ کے جو بندے ہیں ان میں بھی تقسیم کرو۔ انہ لا یحب المسرفون، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے نہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ سارا تم گھر میں جمع کر لو، اور نہ یہ پسند کرتا ہے کہ سارا تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور خود محتاج بن کے رہ جاؤ۔ میانہ روی کا حکم دیتا ہے کہ آپ خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔